گرین ٹورزم، گندم سبسڈی، فلانے ریسورسز پہ قبضہ، فلانے پہاڑ کو لیز پہ دیا گیا، ایسے بہت سی لمبی لسٹ ہے گلگت بلتستان کے مسائل کی. اور یہ کوئی نیچرل مسئلے ہیں نہیں ہمارے، یہ مین میڈ سیلف میڈ مسئلے ہیں جو مخصوص ایک ٹولہ جو ہمارا حکمران ٹولہ ہے وہ اور مقامی سہولتکار اور دلال مل کے آئے دن گندم سبسڈی کا مسئلہ ہوا ریسنٹلی، آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو گلگت بلتستان کے غریب محکوم عوام اپنے گھر بار کاروبار وغیرہ کو چھوڑ کے گزر کے لاس گاؤں سے لے کے ہنزے کے لاس گاؤں سے گوجال کے پرسن سے لوگ آئے گلگت. اب یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کا جمع ہونا، مطلب ایک دہاڑی دار مزدور جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے حساب سے اپنے کام کے حساب سے وہ رات کا شام کا کھانا کھاتا ہے، بچوں کو کھانا کھلاتا ہے. تو اس کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ 30-40 دن بغیر کام کے احتجاج پہ رکے. تو اسی طرح گندم مسئلہ ایک حل ہو گیا، حالانکہ 15 ڈیمانڈ سے چل رہا ڈیمانڈ میں ان سب کو اگنور کر کے، حالانکہ ریٹن جو ایگریمنٹ تھا گورنمنٹ کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کا، اس میں ان لوگوں نے پرنسپلی آن کیا تھا سارے ڈیمانڈس کو اور کہا تھا 4 ڈیمانڈ جو ہیں وہ ابھی پورے ہوں گے، جن میں یہ اپنا فائننس ایکٹ تھا، اچھا لینڈ ریفارمز کا تھا، صحت کارڈ کا تھا اور سبسڈی. تو اس میں سبسڈی کے علاوہ میرے خیال میں باقی تینوں مسئلے ویسے کے ویسے، حالانکہ ریٹن کے باوجود، ریٹن ایگریمنٹ کے باوجود یہ حالت ہے. تو آپ بھی جو گرین ٹورزم کے اس پہ جو ریسٹ ہاؤسز جو عوامی ملکیت کو قبضے میں لیا جا رہا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مقامی سہولتکاروں کے دلالوں کے اس پہ سپورٹ پہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی جانے دیں. اگر ہم ایسے ہی نہیں جانے دیں گے، ہم ریزسٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں. میں ایک ریئلسٹک ایک بات کہنا چاہوں گا. ہم یہ کر سکتے ہیں، جیسے لاسٹ ہمارا ایک احتجاج رہا، تحریک رہی، ہم عوام کے پاس جا سکتے ہیں، عوام کو سمجھا سکتے ہیں اور عوام کو لا کے اتحاد چوک یا گڑی باغ کو پھر سے سجا سکتے ہیں. وہیں 1.5 لاکھ کا اجتماع ہم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن کیا ہوگا اس سے؟ پھر یہ لوگ ہمیں ریٹرن کوئی ایک لولی پاپ دیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہوگی آپ کا مسئلہ حل، جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا. پھر عوام، غریب عوام ہے وہ زیادہ دیر احتجاج نہیں کر سکتی، وہ منتشر ہوں گے. منتشر ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر سے یہ اپنے اس کو ایگریمنٹ کو نہیں مانیں گے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے جیسے لاسٹ ٹائم نہیں کیا ہے. پرسوں پھر کوئی اور مسئلہ نکالیں گے، ترسوں کوئی اور مسئلہ نکالیں گے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ بیسکلی ایک ٹام اینڈ جیری نہیں ہے، بلی چوہے کا جو کھیل ہے وہ کھیل رہے ہیں. ایک مسئلہ ہمارے سامنے پھینکتے ہیں، ہم اپنے سارے ریسورسز، ساری اپنی توانائیاں صرف کر کے اس مسئلے کو جب حل کرتے ہیں تو وہ حل بھی نہیں ہوتا اصل میں، کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں. تو گلگت کے بلتستان کے جوانوں سے، اسپیشلی پڑھ لکھے جوانوں سے میری گزارش ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں ان کو پھینکنے کی ضرورت ہے. وقت کا تقاضا یہ ہے. اب دیکھو نا یار، یہ شرم کی بات ہے، انتہائی شرم کی بات ہے. ہم اپنے آپ کو گلگت ایک سپیریئر کمپلیکس احساس برتری کا ایک ہم شکار ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہمارے ڈسینڈنٹس یہ، ہم وائکنگز کی اولاد، ہم الیگزینڈر کی اولاد، بلا بلا عجیب و غریب اپنے آپ کو پنجابی، یہ پٹھان، یہ مطلب دوسرے نسلوں کو، قوموں کو تو ہم کوٹ بھی نہیں لاتے. تو آپ لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا غزہ کے مسئلے کو لے کے یو ایس میں اور یو کے میں، یورپ میں بڑے بڑے یونیورسٹیز میں، جن یونیورسٹیز کا ہمارا ایک خواب ہوتا ہے کہ کاش اسکالرشپ مل جائے، لائف سیٹ ہو جائے گی، ایک بار یورپ نکل جاؤں، یو ایس نکل جاؤں. اب وہاں ان یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جن کا وہ نہیں ہے، کوئی کامن کچھ نہیں ہے غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ، نہ مذہب ان کا کامن ہے، نہ کوئی مسلک، نہ زبان، نہ کوئی علاقے، نہ کوئی کلچر، کچھ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف طبقاتی بیس پہ، حق پرستی پہ، وہ اپنے اس کیریئر کو داؤ پہ لگا رہے ہیں جس کیریئر کے لیے ہم مر رہے ہیں. ہم جس اسکالرشپ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ کاش بس ہمیں ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں ایڈمیشن مل جائے، اور وہ اس کیریئر کو ٹھوکر مار رہے ہیں حق پرستی میں. تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے.